تو آقا علیہ السلام کی شان پر حملہ اس لحاظ سے یہاں کیا گیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ جو صریح واضح لمبی طویل حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے حضرت ملک الموت کو بھیجا اور بھیج کے یہ حکم فرما کے بھیجا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت مانگنی ہے، اگر اجازت ملے تو اندر جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر تم اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اگر داخلے کی اجازت مل جائے تو پھر روح قبض کرنے کی اجازت مانگنا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس آ جانا۔ یہ ایک پورے 2 گھنٹے کا موضوع ہے میرا۔ امام طبرانی نے بڑی صحیح سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں۔ ملک الموت جب آ گئے دروازے پہ 3 بار دستک دے کے سلام کہہ کے آداب سے القاب سے یاد کر کے اجازت مانگی، 3 بار اجازت مانگنے کے بعد جب اجازت ملی نا، ایک جملہ سن لو، یہ تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب ملک الموت آئے نا، حضور نے فرمایا جئتنی زائرا ام قابضا، ملک الموت یہ بتاؤ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ ابھی دیو نا روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، بندے فوت ہو رہے ہیں جی، تو کدی کسی یہ آخیا بھائی ملک الموت آ کے بوا کھڑکایا ساڈا با سکنا نہیں، انہوں نے لوڑ ہی نہیں، طاقت ہی بڑی دیتی، اللہ نے خود اذن دیتا ہے۔ تو کدی یہ مشورہ حضور فرما جئتنی زائرا ام قابضا، ملک الموت زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے آئے؟ تو حضور نے تو فرما دیا، ملک الموت نے کیا کہا؟ نہیں حضور زیارت پھر کیا کرنی ہے معاذ اللہ، بس یہ میری ڈیوٹی ہے۔ نہیں، عرض کی جئتک زائرا وقابضا، میرے آقا کام دونوں ہے، امرنی اللہ تعالی اللہ ادخل علیک الا باذنک، مجھے رب نے حکم دیا، کام دونوں ہے، لیکن فرمایا اگر اجازت نہ ملے تو اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ ایک لمبا موضوع ہے، دیکھیے 2 طرف گستاخی، ایک طرف جو امہات المومنین ہیں ان پر اس ایک برے فعل کا الزام دیا گیا اور ان پر بہتان لگایا گیا، دوسرا آقا علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی یہ گستاخی کی گئی۔ اب اب ذی وقار اس میں پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا۔ اب ذرا دیکھنا، خود حضرت مولا علی شیر خدا سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ولایت کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کی کیا گستاخی ہوتی، اللہ کی کیا گستاخی ہوتی، صحابہ کی کیا گستاخی ہوتی ہے، امہات المومنین کی کیا گستاخی ہوتی ہے، لیکن خود مولا علی شیر خدا پہ انہی کی کتابوں سے وہی کفر کا فتوی لازم آتا، انہی کی کتابوں سے حضرت مولا علی شیر خدا پر شرک کا فتوی لازم آتا۔ شرک کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شرک کیا۔ ایک بار کفر کا فتویٰ اس لحاظ سے کہ جس نے ابو بکر و عمر سے محبت کی وہ کافر ہے، تو محبت کی ان کی کتابوں سے ثابت۔ دوسری بار نے کہا جس نے دونوں کی خلافت اور ولایت کو تسلیم کیا وہ بھی کافر ہے، تو ان کی ایک نہیں درجنوں کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر شیر خدا نے بیعت کی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابیں بولتی ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، بتاؤ کس کی بیعت کی ہے؟ مومن کی ہے معاذ اللہ، یا بقول تمہارے کافر کی ہے یا منافق کی؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں منافق ہیں، تمہاری کتابیں بولتی ہیں شیر خدا نے ان کی بیعت کی ہے، معاذ اللہ تمہارے بقول اگر شیر خدا کافر کی یا منافق کی بیعت کر رہے ہیں تو خود کدھر جائیں گے؟ نہیں ہونا آکھیں گے جی نہیں جی وہ تقیہ کر لیا۔ میں کہ سب تو بڑی اور گندی بیماری ہے نہیں تقیہ، تقیہ کر لو جو مرضی، تقیہ کر کے امامات لعنت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، تقیہ کیتی بیٹھے امامات لعنت ہو رہی ہے، تقیہ کر کے آدھے نے تقیہ کر کے کسی منافق پیچھے نماز پڑھ لو تو انجیے جی میں انہیں ائمہ اہل بیت پیچھے نماز پڑھی، گل سمجھ رہے ہو؟ تقیہ کر لو تو منافق پیچھے کھڑے ہو جاؤ،
اگے کھڑے آ منافق کے امام منافق کے تے پیچھے نماز پڑھی آدھے تے انجی جو امام باقر پیچھے پڑھی یہ تے انجی پیچھے پڑھی میں کیا امام ائمہ اہل بیت انہوں دی شان ہی بڑی تے منافق نو تے ائمہ اہل بیت نو ایک صف لیا کھڑا کر دیتا ہے. اب ابو جی وقار دیکھیے ذرا شرک کا فتویٰ کیسا لگا ہے. کشف الغمہ کے اندر یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں اشرکتا یا حسن کما اشرکا ابو کا من قبل. جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی تو انہوں نے کہا ہے امام حسن تم مشرک ہو گئے جس طرح تم سے پہلے تمہارے باپ مشرک ہو گئے تھے. کس کی کتاب ہے؟ کشف الغمہ اہل تشیع کی کتاب ہے. رنگ بھی وہی ہے, چھپی بھی ادھر کی ہے, اور لکھا یہ ہے کہتے امام حسن آپ تو مشرک ہو گئے. میں نے کہا دیکھو ایسے مقتدی ہوں امام بھی مان رہے ہیں مشرک بھی مان رہے ہیں, اور پھر وہاں تک نہیں کہا یہ کوئی نئی بات نہیں آپ کا تو باپ بھی شرک کر گیا تھا. اباب ذی وقار موضوع بڑا لمبا ہے, ایک میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تفسیر ہے امام حسن عسکری, امام حسن عسکری کی طرف منسوب تفسیر ہے, اور اس کا ترجمہ ہے آثار حیدری. آثار حیدری کتاب میں آپ کے سامنے کر دوں گا, اور لفظ جو ہیں وہ میں بول نہیں سکتا, لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے خبیث اور غلیظ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے اتنی بڑی لاف ماری. تفسیر امام حسن عسکری یہ اس کا ہے ترجمہ. تو چونکہ اس میں یہ آسانی ہے آپ کے لیے اس لیے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر ہے 557. بڑی لمبی چوڑی روایت گھڑ کے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی بڑی شان بیان کی ہے کہ آپ کی ولایت جس نے تسلیم نہیں کی ایسے ہوا پھر آواز آئی ولایت تسلیم کرو, پھر آواز آئی تو پھر تسلیم کی جان چھوٹی, پھر پھنس گیا, کرتے کرتے کہتا ہے وہ لوگ پھر جب گئے نا لیٹرین میں اور وہاں جا کے ان کو قضائے حاجت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی تو وہاں جا کے پھنس گئے تو ان کے پیٹوں سے اور ان کی شرم گاہوں سے یہ آواز آئی کہ حضرت مولا علی کی ولایت تسلیم کر لو ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. اب دیکھیے یہ ہے ان کے پیٹوں اور اعلی تناسل سے, یہ ان کا ترجمہ اردو. کہتے ہیں وہاں سے آواز آئی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ محب لوگ انہوں نے آج تک لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ ہم کتنے کتے اور کمینے ہیں. کوئی بندہ ہو کے یہ بکواس نہیں کر سکتا. ہم تو شیر خدا کی ولایت کا اعلان ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امام علی حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی خلافت پر حق ہے. لیکن پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق, دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عمر فاروق, تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین, چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی شیر خدا. انہوں نے یہ ولایت نہ مانے تو نہیں اچھا تھا, اتنی بغیرتی کرنی جی. آپ نے لفظ دیکھ لیا. اب کوئی بندہ ذرا کان سے پکڑ کے یہ پوچھے تو صحیح کہ کیا مذہب ہے تمہارا, کیا مسلک ہے تمہارا, کیا دین ہے تمہارا, کیا محبت ہے تمہاری. آل بیت کے گستاخوں تاجدار حلتا ہے, یہ ولایت کے وہ بادشاہ ہیں. یہ حدیث ایک طرف پڑ جاتی ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا. یہ کس زبان سے نکلا ہے؟ اسی کے لیے کہا اللہ نے اتنی بار تو عرش پہ بلا کے تنبیہ کی ہے, گرفت کی ہے. اگر تم نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں بڑی شدت سے, کوئی حدیث اور نہیں آتی, بس ایک حدیث من کنتو مولا فہذا علی مولا. میں کہ ساڈے واسطے آکھو سبحان اللہ, یہ ساڈے واسطے تے جیڑا اے بکے حضرت مولا علی شیر خدا ہو دے کچھ لگ دے.
اب باب ذی وقار، یہ حدیث بھی شیخ صدوق نے بیان کی تھی. صندوق سمجھ دو بے اپنے بارے آدھے نے صدوق. صدوق دا مانا بڑا سچا، صادق تے بھی نہیں، صادق تے بھی نہیں. کہ امام جعفر صادق نو صادق آکھ رہے نے تے اس نو آدھے نے شیخ صندوق. تے صدوق تے ہے نہیں تے پھر صندوق ہی آکھاں گا نا جی. شیخ صدوق کی کیتا سو آدھے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من سب علیاً فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھ نبی کو گالی دی، جس نے مجھ نبی کو گالی دی اس نے خود خدا کو گالی دی. یہ گالی نہیں ہے جو ابھی پہلے بیان کی ہے، اس سے بڑی گالی ہوتی ہے. اور گاڑی دی سیر کوئی سنگ ہوندے نے کوئی قد بن جاندی با گاڑ کڈی سو جی. آنکھوں کے گاڑ گوا کرنے گاڑ کو نہیں کڈی دکھاؤ سان اجی کی آ کے ایڈا بڑا مینار بنیا پیا آ پہاڑی پوری گاڑ ہے. اے گاڑ ہے بکواس کرنا توہین کرنا